وہاب وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنے والد کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس سب کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا۔ بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت عالیشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 کوس تھا۔ اس مکان کو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ سارا تخت ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا تھا جو لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے بنا تھا۔ اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھیں اور ہر ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا۔ ان درختوں کے خوشے انگوروں کی طرح تھے۔ اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں 1000 سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھتے تھے اور ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی رعایا تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی ہیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور طوطی و طاؤس بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ کے فضل سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تھے تو تمام پرندے تخت کے اوپر آ کر آپ کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جس مکان میں تخت سلیمانی تھا اس میں کئی محرابیں تھیں جہاں عابد و زاہد بیٹھ کر عبادت الہی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت اللہ سے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ پورے عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے، یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی، صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں۔ اے میرے مالک، میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں۔ اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں طے کر آتے۔ آپ صبح کو ایک شہر تو شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے۔ آپ کے باورچی خانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھیں جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا۔ ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ پکتے اور اللہ کی مخلوق صبح سے شام تک آپ کے لنگر خانہ سے کھاتی پیتی۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔